الرحيم العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا درس سیرت النبی پر، اس کے سوال و جواب پر مشتمل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے اہم پہلوؤں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 سال کی عمر میں ایک اہم جھگڑے کو اپنی زندگی میں اپنے اخلاق اور کردار سے ختم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ذریعے سے ایک بڑی چیز کو، بڑے مسئلے کو چند لمحوں میں اللہ رب العزت نے حل کرا دیا تھا. اور اس کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے سنا اور پڑھا تھا کہ وہ موقع تھا کہ جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کی بات آئی، جب خانہ کعبہ کو ازسر نو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، تو پھر وہ لوگوں نے جھگڑا کیا، اور تقریباً سارے کے سارے قبیلے کے لوگ یہی چاہ رہے تھے ہمارے قبیلے کا سردار اپنے ہاتھوں سے رکھیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمام لوگوں میں امین اور صادق سے مشہور و معروف تھے، آپ کے اخلاق جانے جاتے تھے، اور آپ کا مقام اللہ رب العزت نے نبوت سے پہلے بھی بہت اونچا رکھا تھا. لہذا اس شخص کے مشورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو وہاں رکھا. یہ 35 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہم پڑھ چکے تھے. آج کے درس میں سوال نمبر 82 سے ہم پڑھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند کندھے پر رکھ لیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا. تہبند رکھا گیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے کندھوں پر پتھروں کو لوڈ کر کے لا کر کے مسجد حرام کی یا خانہ کعبہ کی جو دیواریں تعمیر ہو رہی تھی اس میں آپ مدد کر رہے ہیں. لیکن آپ کے چچا عباس کے مشورے پر آپ نے اپنے تہبند کو اپنے کندھے پر رکھا تاکہ وہ نشانات نہ پڑیں جو کندھے پر ان پتھروں کی وجہ سے پڑ جائیں. جیسے ہی آپ نے یہ عمل کیا، اپنے تہبند کو ہٹایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر بے ہوشی طاری کر دی اور آپ زمین پر گر پڑے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس طریقے کا موقع نہیں دیا کہ جس سے کہ بے پردگی عام ہو اور بے حیائی اور بے شرمی کا ماحول ہو، اور اس میں آپ بھی شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی. کہ آپ جب ہوش میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب ہوش دیا تو آپ صحیح سالم تھے، اور تہبند آپ کے لنگی کی جگہ پر تھا تاکہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. اس کے بعد سوال نمبر 83، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے عبادت کے لیے کس جگہ جاتے تھے. اب نبوت سے قریب قریب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. سیرت النبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کرنے کے لیے جو بھی طریقہ رہا ہو عبادت کا اس دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 اور 40 سال کے درمیان کے وقفے میں، آپ کی زندگی کے 35 اور 40 سال کے جو درمیان کا وقفہ ہے نبوت سے قریب قریب کا، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ سے عبادت کرواتا تھا وہ جو بھی طریقہ رہا ہو، اس کے لیے آپ کہاں جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے کہ غار حرا میں، غار حرا کے اندر، یہ بخاری کی روایت سے آپ کو ہمیں ملتا ہے، غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے. صحیح بخاری کی پہلی روایت، جہاں انما الاعمال بالنیات کے بعد کتاب الوحی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس میں وحی کی کیفیت ذکر کی گئی ہے. اس میں تحنث ای تعبد کا لفظ آتا ہے. تحنث یعنی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جو بھی طریقہ رہا. تو
غار حرا کے اندر اللہ کے نبی جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ غار حرا مکہ مکرمہ سے کتنی دوری پر ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر آپ عبادت نہ کر کے غار حرا جبکہ کتنی دوری پر ہے؟ 2 میل کی دوری پر۔ اور آپ یہ الرحیق المختوم کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور غار حرا 2 میل کی دوری پر، یہ 2 میل کیا ہوتا ہے؟ جی، 1 میل کے اندر قریب قریب 1.5 یا 1.25 کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر کے قریب رہتا ہے۔ تو یوں ملا جلا کر کے آپ یوں سمجھیے کہ 2 میل کی دوری پر، یعنی کہ غار حرا مکہ مکرمہ یعنی کعبۃ اللہ سے مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ سے غار حرا کا فاصلہ 2 میل یعنی قریب 3 کلومیٹر، کم و بیش آگے پیچھے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ سے کس طریقے سے عبادت کرا رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ سے تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو فراہم کیا، اور کافی دور جا کر کے غار حرا میں جا کر کے تنہائی میں اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 85 کہتے ہیں کہ غار حرا کا طول و عرض کتنا؟ طول و عرض مطلب لمبائی چوڑائی کتنی تھی، کتنے بائی کتنا کا یہ غار تھا۔ یہ غار کس کو کہتے ہیں؟ غار دیکھیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کے اندر چھوٹی سی جگہ، اس کو غار کہتے ہیں، اس کو غار کہتے ہیں۔ اس غار حرا کو، کیونکہ ہیرا پہاڑ پر تھا اس لیے غار حرا اس کو کہا گیا۔ تو یہ غار حرا کا جو طول و عرض ہے، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ طول 4 گز اور عرض 2.25 گز۔ اللہ اکبر! 4 گز لمبائی اور چوڑائی 2 گز، یوں سمجھیے کہ 2 ہاتھ، 4 گز تقریباً 4 ہاتھ کے برابر، یعنی دو پورے پورے لمبے ہاتھ کے برابر اتنی لمبائی تھی، اور چوڑائی کتنی تھی؟ صرف 2 گز، یعنی 1 ہاتھ کے برابر، 1 ہاتھ کے برابر۔ ایک گز کس کو کہتے ہیں؟ یوں سمجھیے کہ آپ کی جو انگلی کا حصہ ہے وہاں سے لے کر کے آپ کے کوہنی تک کا حصہ، یہ گز کہلاتا ہے۔ یہ زراع کا لفظ جو بولا جاتا ہے، اور اسکوائر فٹ کے حساب سے آپ قریب قریب 1 یا 1.25 اسکوائر فٹ آپ بول سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ 4x2 کا کمرہ تھا، 4x2 کا کمرہ تھا۔ اتنا چھوٹا کمرہ، اتنا چھوٹا غار، اتنی چھوٹی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ اور ہم اتنی بڑی بڑی مسجدوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے مساجد کی شکل میں، اور کھلے عام کبھی بھی جا کر کے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سے وہ وقت، ہمارا صحیح جگہ نہیں لگ پاتا ہے، اور ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 86 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے کتنے سال پہلے مقرر کر دی؟ یعنی کتنے سال پہلے؟ خلوت مطلب اکیلا پن، اکیلے میں رہنا، اکیلے میں اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے سے پہلے پہلے، یہ کتنے سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر عائد کیا تھا؟ تو بتایا جا رہا ہے جواب میں کہ 3 سال پہلے، الرحیق المختوم کے حوالے سے، کہ 3 سال پہلے اللہ تبارک، گویا کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 سال کے ہوئے، تو اسی 37 سال کی عمر سے آپ اکیلے رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ گویا کہ 37 سال سے لے کر کے 40 سال تک، یہ جو لمبا 3 سال کا جو وقفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تنہا غار حرا میں جایا کرتے، کچھ دن کا توشہ لے لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے اور وہیں پر آرام کرتے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے۔ توشہ بھی لے کے جاتے تھے، تھوڑا بہت جو بھی کھانے پینے کی چیز ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ساری چیزیں ہو رہی تھی۔
اللہ رب العزت آپ کو پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اللہ کی عبادت کروا رہا تھا، اس بات کا عادی بنا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے پہلے 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عبادت تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں کروائی، اور یہ آپ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں تھے، اور ہر طرح کے شر اور فساد سے اللہ رب العزت نے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ سوال نمبر 87 ہے کہ خواب مدت نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ خواب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث جو وحی آتی تھی قرآن کی شکل میں، تو جو وحی ہوتی تھی وہ تو حضرت جبرائیل آتے تھے اور آ کر کے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، یہ حدیث نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی۔ اس طریقے سے حضرت جبرائیل آتے تھے، اور آنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی آواز آتی تھی، کبھی ڈائریکٹ آتے تھے، کبھی بول کر کے آتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا تھا، تو وہی جب آپ کے اوپر اتر رہی ہوتی تھی تو آپ کو پسینے پسینے ہو جاتے تھے، یعنی آپ کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا ٹھنڈی کے دور میں، فل ٹھنڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی ہو جاتی تھی، پسینہ نکل آتا، کیونکہ وہ حضرت جبرائیل کا نزول اور اس کے بعد وحی کا نزول، یہ سب چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پسینہ ہوتا تھا، کافی تکلیف یعنی یہ شدید مرحلہ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو وحی بیداری میں، جاگتے ہوئے میں آتی تھی، ویسے ہی خواب کی حالت میں بھی بعض چیزوں کے سلسلے میں آپ کو بتایا جاتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی خواب کے اندر، ایسے ہی کچھ لوگوں کے واقعات ہیں، جیسے کہ جو لوگ سود خوری کرتے ہیں، یا ایسے ہی خمر وغیرہ، شراب وغیرہ پیتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے سزا دینے کی بات، تو یہ خواب کے اندر دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بتایا جانا، وہ بھی خواب کی ایک قسم ہے۔ یہ کون سا حصہ مانا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ 46واں حصہ، یہ صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی پہلے کے نبی ہو، اگر ان کو خواب آتا تھا تو خواب بھی وحی کی قسم ہے، اور یہ بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور ہم جب بقرعید مناتے ہیں تو اسی مناسبت سے مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی سچائی اور حقیقت کو لائی اور سامنے بھی پیش کر دیا، اور آپ نے خواب کی تعبیر بھی پوری کر دی اور اس کو تکمیل تک پہنچایا، اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا، اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جب جب بقرعید آئے گی وہ جاری رہے گی۔ یہ بھی خواب تھا جس خواب کو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا۔ تو نبی کو جو خواب آتا ہے وہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور وہ 46واں حصہ ہوتا ہے نبوت کے۔ بہت سارے حصے یعنی کہ پارٹس کیے گئے، ان میں سے 46واں حصہ نبی اگر خواب دیکھیں تو وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 88 یہ ہے کہ کل مدت نبوت کتنی ہے؟ کتنے سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر کے دنیا میں رہے، اور آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا رہا؟ تو کہتے ہیں کہ جواب میں 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو باقی رکھا، اور آپ اس نبوت کے 23 سال کی عمر میں، مدت میں، پورا قرآن مجید امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ 23 سال ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ صحیح بخاری کے حوالے سے۔ اگلا سوال ہے کہ 89 سوال نمبر ہے کہ مکی زندگی کی کل مدت کتنی، یعنی 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال مکہ میں گزارے اور کچھ سال مدینہ میں گزارے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ میں کتنے سال رہے اور مدینہ میں کتنے سال رہے۔ تو مکی زندگی کی کل مدت نبوت سے، نبوت کے ساتھ یعنی نبوت کی زندگی کو ملا کر کے تو 53 ایئرس یعنی 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ پیدائش سے لے کر کے نبوت کے 13ویں سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
13वें साल तक مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی کہ گویا کی 53 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ آپ کی زندگی کی کل مدت 63 سال، 63 ایئرس ہے، اس میں سے 63 سال میں سے 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے۔ گویا کہ آپ کی جہاں پیدائش ہوئی، جہاں آپ کا بچپنا گزرا، جہاں آپ کی جوانی، اور جہاں پر آپ کی شادی اور ادھیڑ عمر، پھر نبوت، نبوت کے بعد 13 سال، یہ سب مکہ مکرمہ کے اندر گزرے۔ 53 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں رہنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 90 ذکر کر رہے ہیں کہ نبی ہونے کے بعد مکی زندگی کی کل مدت کتنی تھی؟ تو 13 سال ہے۔ نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، یہ بالکل واضح انداز میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 91، وحی کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ وحی کن کن شکلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، اور وحی کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی؟ تو اس سلسلے میں جواب دیا جا رہا ہے کہ 7 قسمیں ہیں، اور وہ درج ذیل ہے۔ یعنی 7 قسموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے ان کے اوپر وحی آیا کرتی تھی۔ 7 قسمیں۔ نمبر 1، سچے خواب، یعنی جو بھی نبی، کوئی بھی نبی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور رسول آئے، سارے نبیوں نے جتنے خواب دیکھے وہ سب سچے تھے اور سب وحی کی قسم تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، وحی کی دوسری قسم الہام۔ الہام کہتے ہیں فرشتہ قلب میں القا کرتا ہے۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ کہ فرشتہ ہمارے دل میں، یعنی نبی کے دل میں القا کرتا ہے، یعنی کوئی جو بات جو وحی کی ہوتی تھی وہ بات ان کے دل کے اندر ڈالی جاتی تھی، اس کے بعد وہ نبی اس بات کو کہتے تھے کہ یہ مجھ پر الہام ہوا، فرشتے نے میرے دل پر یہ بات ڈالی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آپ سے پہلے کے نبی وہ بتاتے تھے۔ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ وحی کی تیسری قسم ہے کہ فرشتہ بصورت انسان آ کر آپ کو مخاطب کرتا، یعنی انسان کی شکل میں آتا، اور انسان کی شکل میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا، اور فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے وہ وحی کی باتیں بتاتا تھا۔ چنانچہ آپ صحیح مسلم پڑھیں گے تو صحیح مسلم کی پہلی حدیث، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل کے آنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ انسانی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی نامی ایک شخص تھے، ایک صحابی تھے، انہی کی شکل میں آتے تھے، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد سوالات کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی پہلی روایت میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، ہاں وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل ہے، لمبی حدیث ہے، جو آپ پڑھیں گے کبھی زندگی رہے گی تو صحیح مسلم میں انشاءاللہ، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ تو فرشتہ بصورت انسان آتا، یہ تیسری شکل ہے، یہ تیسری شکل ہے وحی کی۔ چوتھی شکل ہے گھنٹی بجنے کی صورت۔ گھنٹی، گھنٹی جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھنٹی بجتی ہے تو بیل لگتی ہے، جیسے چھٹی ہو جاتی ہے، بچے اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں، استاد یہ سمجھتے ہیں، ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھنٹی لگ گئی، ہماری یہاں پہ گھنٹی ختم، دوسری جگہ گھنٹی ہماری اسٹارٹ ہو گئی، تو ایسی گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی، یعنی فرشتہ جب آتے تھے جبرائیل امین، تو فرشتے آنے کے وقت ان کو گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ چوتھی شکل ہوتی تھی وحی کے نزول کی۔ چوتھی شکل کے بعد پانچویں شکل یہ ہے کہ فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلی شکل میں دیکھتے، فرشتے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا۔ ایک تو پہلی بار جب غار حرا سے وحی لے کر کے آئے تھے، 5 آیتیں لے کر آئے، اور بہت گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 پروں کے ساتھ، ان کے پر ہوتے ہیں، 600 پروں کے ساتھ آسمان کے افق میں دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، اور 600 پروں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلی شکل میں حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اور دوسری شکل، دوسری بار جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا کہ معراج کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تو فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنا یہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور چھٹی قسم ہے کہ شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آسمانوں کے اوپر تھے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعے وحی صلات وغیرہ کی فرضیت نازل فرمائی۔ وحی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ کے نبیوں سے براہ راست جو ہے بات کرتا ہے اور ان کو کچھ حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ معراج کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب گئے تھے، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ہم کلام ہو کر کے بات کی۔ اللہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی امت پر اور آپ کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اللہ کے حکم کو لے کر آئے۔ ساتویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ تمہارے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہے تمہاری امت پر۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہاری قوم کے لوگ اس 50 وقت کی نماز کو نہیں ادا کر سکتے، لہذا جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ کم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کے لوگ، میری امت 50 وقت کی نماز ایک 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 دن میں نہیں پڑھ سکتی، لہذا کم کر دے۔ دھیرے 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 کم کرتے 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 5 وقت کی نماز جو ابھی فرض ہے ہمارے اوپر، یہ 5 وقت کی نماز تک جب آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاسٹ میں کہا کہ جاؤ اب بھی آپ جا کر کے کم کرا لیجیے، ہماری امت کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بس اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں بار بار اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ 5 وقت کی نماز ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض ہو گئی، اور یہ 5 وقت کی نماز دراصل 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا 10 درجہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 1 وقت کی نماز کا 10 گنا، تو 5 وقت کی نماز کا 50 گنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، یعنی ڈائریکٹ۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے طور سینا کے پاس ڈائریکٹ ہم کلام ہو کر کے ان کو نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، اور کہا تھا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ پھر وہ اژدہا بن گئی، ڈرنے لگے، پھر کہا اٹھا لو۔ تو یہ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے۔ اور ساتویں اور آخری وحی کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرشتے کے واسطے بغیر کلام فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ۔ ایک تو معراج کی مناسبت سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کے اوپر فرض کیا، یہ بھی نماز کی، یہ بھی ایک وحی کی شکل ہے۔ اور یہ کہ بغیر فرشتے کے، اس میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کلام کرتا ہے۔ تو یہ 7 قسمیں ہو گئیں وحی کی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نبیوں اور رسولوں پر وحی نازل کیا کرتا تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وحی کی کتنی شکلیں ہیں اور وحی کتنی قسموں سے آتی تھی۔ بہت سارے لوگ جھوٹی اور من گھڑت باتیں ذکر کرنے والے وہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وحی نازل کی، یہ بھی نازل کی، یہ بھی نازل کی، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سوال نمبر 92، حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تو کس صحابی کی شکل میں آتے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ 93، نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ 40 سال۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ 94 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، سب بچہ بچہ جانتا ہے، مسلمان جانتا ہے۔ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جبرائیل کے علاوہ میکائیل اور اسرافیل آتے ہیں، تو نہیں، غلط ہے۔ کیوں؟ میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کاموں پر معمور کیا ہوا ہے، دوسرے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ جب ان کا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا، لیکن یہ کام جو بہت مقدس کام وحی لے کر کے آنے کا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذمے اور حوالے کیا تھا۔ اس بات کا پتہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ سورۃ الشعراء
آیت نمبر 193 میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے نبیوں پر وحی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 95 ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیات نازل ہوئی؟ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ سورہ علق، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سورہ علق کی صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو یہ ملے گا صحیح بخاری کے اندر کہ اس پہلی جو آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیتیں۔ اچھا، 5 آیتیں سورہ علق کی جو نازل ہوئی، آپ ذرا غور کریں گے ان آیتوں پر تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اس میں پڑھنے کا حکم ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کا۔ اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی تو پڑھنا جانتے نہیں تھے، آپ تو امی تھے، آپ ان پڑھ تھے، آپ کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا، کیونکہ وہاں مدارس نہیں تھے، اور اللہ کے نبی کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، نہ کسی پرسنل سے کسی نے کسی سے ٹیوشن لیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا تھا، نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا نہ عربی زبان جو آپ کی مادری زبان تھی، مادری زبان ہونے کے باوجود عربی زبان لکھنا نہیں آتا تھا آپ کو، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے باوجود یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے اوپر عربی زبان میں قرآن کریم نازل کیا، اور آپ نے سن کر کے اس کو یاد کیا حضرت جبرائیل سے۔ 5 آیتیں نازل ہوئی تو اقرا کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے، یعنی پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے علم حاصل کرنے کا کہ آپ علماء سے، جو علم دینے والے ہیں ان سے علم حاصل کریں۔ آج ہمارے یہاں لوگ خود سے علم حاصل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اہل علم کی رہنمائی کے بغیر، علماء اور استاد کی رہنمائی کے بغیر کوئی بھی علم حاصل کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھٹک جائے، اس لیے کہ ہر ہر علم کے اندر، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، بغیر رہنمائی کے صحیح منہج پر صحیح طریقے پر نہیں حاصل کر سکتے۔ اس لیے اہل علم اور علماء اور جو استاد اور ٹیچر ہوتے ہیں ان سے ہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو سورہ علق کی ابتدائی آیتوں میں ایک تو علم حاصل کرنے کی بات ہے، دوسری یہ کہ انسان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا کیا، یعنی انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو ایک حیثیت دی، ایک انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد پھر اس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، اور زبان دی، بولنا سکھایا، سب کچھ دیا، قلم دی۔ تو انسان کو تعلیم کے مرحلے میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہیں؟ سابقہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا علم القرآن، علم الانسان ما لم يعلم، وہ سکھایا انسان کو جو انسان جانتا نہیں تھا، اور علم القرآن، علم الانسان ما لم يعلم، اس سے پہلے کہا کہ بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ آج ہمارے ہاں لوگ جب اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں تو قلم اور پین ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ یقیناً کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، یہ آج کے دور میں بھی اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ۔ لیکن جدید دور میں اگر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، موبائل وغیرہ ہے، تو اسکرین کے اوپر لکھ لیں یا اسے نوٹ کر لیں، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ایک پین ہی ہے، وہ بھی ایک قلم کی شکل ہے، وہ بھی ایک جو ہے نوٹ بک کی شکل ہے، بلکہ بہت محفوظ رہنے والی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالی ہر دور کے حساب سے قلم اور پین جس طریقے سے ہیں لکھنے اور پڑھنے کی چیزیں، اس طریقے سے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں پڑھنے لکھنے کے لیے، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو علم سکھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، چنانچہ ہمارے پاس اگر اس وقت لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ ہیں، ان سب کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 96، کس مہینے میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، یعنی قرآن مجید کی شروعات کس مہینے میں ہوئی؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ رمضان بہت قریب آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ صرف بس 20 دن مشکل سے باقی بچے ہوئے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم لوگ اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ اسی مقدس اور مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، لہذا ہمیں اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور اس مقدس کلام کو اللہ نے مقدس مہینے میں
اور مقدس رسول کے دل پر، مقدس رسول پر اور مقدس فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی چیزیں۔ اس قرآن کی ہمیں عظمت کو سمجھنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ کے کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کلام سمجھ کر کے اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کا پورا نزول یعنی رمضان کے مبارک مہینے میں، یہ کون سا نزول ہے؟ وحی لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بار ہی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن رمضان میں اتار دیا، پھر وہاں سے 23 سال کے اندر دھیرے 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 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ سوال نمبر 97، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سورہ کے ذریعے نبی اور کس سورہ کے ذریعے رسول بنائے گئے؟ اقرا کے ذریعے نبی اور مدثر کے ذریعے رسول بنائے گئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اقرا کے ذریعے، ابھی میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی کے ذریعے آپ کو نبی بنایا گیا، اور سورہ مدثر یعنی دوسرے نمبر پر جو سورہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور چادروں کو، غفلت کو چھوڑ دیجیے، اور آپ اب دین کا کام شروع کیے، یعنی آپ کے اوپر نئی شریعت اللہ نے نازل کی۔ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جس کے اوپر نبوت کا نبی جن کو نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے لیکن نئی شریعت نہیں دی جاتی، لیکن رسول کو نبی بنایا جاتا ہے، نبوت کے ساتھ نئی شریعت بھی دی جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر کے ذریعے سے نبی یا رسول بنایا گیا۔ یہ فتح الباری کے حوالے سے آپ کے سامنے بات ذکر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 98 ہے کہ قرآن کس نبی پر نازل ہوا؟ واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 99 سوال نمبر ہے، کس رات میں قرآن مجید اتارا گیا؟ شب قدر میں، رمضان کی مبارک رات میں، اور بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، مقدس رات میں شب قدر کے اندر۔ ہم سب جانتے ہیں شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں آتی ہیں، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی سمائے دنیا، یعنی پہلا آسمان جہاں پر ایک گھر ہے جس کو بیت العزت کہتے ہیں، وہاں پورا کا پورا ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر 23 سال کی مدت کے اندر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کی پوری زندگی میں نازل فرمایا۔ سوال نمبر 100 ہے، وہ کون بزرگ ہیں جنہوں نے رسول موعود یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دور دور سفر کیے تھے، اور آخر یہ معلوم کر کے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور اسی مبارک انتظار میں رہ کر انتقال کر گئے؟ نمبر 1 کہتے ہیں زید بن عمرو، جو عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، رحمت للعالمین کے حوالے سے۔ وہ کون سے بزرگ انسان یعنی بوڑھے انسان تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دور دور سفر کیے تھے، اور آخر یہ معلوم ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور اسی مبارک انتظار میں رہ کر انتقال کر گئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا زید بن عمرو کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد 40 سال کے بعد آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ اس سے پہلے ہی زید بن عمرو کا انتقال ہو گیا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ لہذا ایسے بھی دنیا میں لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بہت لمبا لمبا سفر کیا۔ ایسے ہی ایک صحابی کا نام آتا ہے جن کا نام سلمان فارسی ہیں، انہوں نے بھی 300 سال ان کی زندگی کے ہے، اور انہوں نے پہلے کسی اور مذہب کو قبول کیا، آخر میں انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اور سب سے لاسٹ میں عیسائیت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو اس طریقے سے کئی نبیوں اور رسولوں کو تلاش کرتے ہوئے ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا بہت لمبا وقفہ گزارا ہے۔ تو ہمیں آج الحمدللہ یہ معلوم ہوا کہ زید بن عمرو جیسے لوگ، عمر بن خطاب کے چچا جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور دور تک تلاش کر کے آئے تھے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس تو نبی کی سیرت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا تھا وہ موجود ہے، تفسیر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ہمیں کسی کی تلاش نہیں کرنا، پھر بھی ہمارے اوپر عمل کرنا بوجھ معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہم لوگ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں موقع دیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سیرت النبی کے تعلق سے جو بھی سوالات ہو پوچھ سکتے ہیں۔